کچھ پیغامات وقت کے ساتھ دھندلے نہیں پڑتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی نظم کی بات کر رہے ہیں جو نسلوں سے ہمت اور حوصلے کی آگ جلاتی آ رہی ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ عمل کی ایک دعوت ہے۔ تو آئیے اس پیغام کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا ہے۔ بس یہی ہے اس پوری نظم کا نچوڑ۔ شروعات ہی ایک ایسے آفاقی اصول سے ہوتی ہے جو ہر کامیاب کوشش کی بنیاد ہے۔ مطلب پہلا قدم اٹھانا وہ ہمارا کام ہے، اور پھر دیکھو کائنات کیسے تمہاری مدد کو آتی ہے۔ یہ صرف ایک مصرع نہیں، یہ پوری نظم کی روح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں عمل کا پہلا قدم اٹھانے سے روکتا کیا ہے؟ یہ نظم بالکل سیدھا دو سب سے بڑی رکاوٹوں پر وار کرتی ہے۔ ایک تو ہے خوف، اور دوسری دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت۔ ذرا سوچیے اس سوال پر، کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے؟ شاعر جیسے سیدھا ہماری روح کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اپنی طاقت کو پہچاننے کے بجائے دوسروں کے سہارے کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ یہ انحصار کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے پہلی سب سے ضروری آواز ہے۔ تو یہاں دیکھیں، دو راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک راستہ ہے خوف اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کا، جو سیدھا بے بسی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے خود اعتمادی کا، پہل کرنے کا، یعنی اٹھ باندھ کمر، اور اس کا نتیجہ قدرت کی مدد۔ انتخاب بالکل واضح ہے نا؟ اچھا، لیکن اگر ہم وہ پہلا قدم نہ اٹھائیں، اگر خوف جیت جائے تو پھر کیا؟ تو نظم ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کچھ نہ کرنے کی، یعنی ان ایکشن کی ایک بہت بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہے وقت، پچھتاوا اور تلخ نتائج۔ یہ لائن تو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پیغام بالکل صاف ہے، آج کا ضائع کیا گیا لمحہ کل کا نہ ختم ہونے والا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ مثال آتی ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، جو سوئے گا وہ روئے گا، اور کاٹے گا جو بوئے گا۔ جیسے کھیتی میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی فصل کاٹی جاتی ہے، بالکل اسی طرح زندگی میں بھی عمل اور اس کے نتیجے کا قانون اٹل ہے۔ تو عمل کا قانون بالکل سیدھا سا ہے۔ غفلت یعنی سونا لازمی طور پر پچھتاوے یعنی رونے پر ختم ہوتی ہے، جبکہ عمل یعنی بونا ہمیشہ کامیابی کے پھل یعنی کاٹنے کا سبب بنتا ہے۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے، سونا ہے یا بونا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نظم کے سب سے گہرے فلسفیانہ مرکز کی طرف۔ یہاں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو ہی عمل کے لیے سب سے بڑی ترغیب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، فانی۔ فانی کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو عارضی ہو، جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور یہ تصور، یہ آئیڈیا اگلے شعر کی بنیاد ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں نظم مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ زندگی کا عارضی ہونا افسوس کی بات نہیں، بلکہ یہ عمل کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے، کیونکہ اگر وقت محدود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک پل بے حد قیمتی ہے۔ تو پھر اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ بالکل یہی، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے۔ اگر سب کچھ عارضی ہے تو ارادوں کو ٹالنے اور ہچکچانے کا وقت کہاں ہے؟ جو دل میں ٹھان لیا ہے اسے بس کر گزرنا ہی دانشمندی ہے۔ اور اب ہم نظم کے عروج پر پہنچتے ہیں، وہ حصہ جہاں ایک امید بھرا پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی ہمت اور اس کا ارادہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، جب ہمت کی جولانی ہے۔ یہاں ذرا رکتے ہیں، جولانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب ہمت اور حوصلہ اپنے عروج پر ہو، جب اس میں ایک جوش اور ایک روانی ہو، ایک ایسی طاقت جسے روکا نہ جا سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔ واہ، ذرا اس تصویر کو تصور میں لائیں۔ پتھر جیسی سخت اور ناممکن نظر آنے والی رکاوٹیں بھی پانی کی طرح نرم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچی ہمت کے سامنے کوئی بھی مشکل ٹھہر نہیں سکتی۔ اور آخر میں یہ نظم ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ہم سب کے لیے۔ ہماری زندگی میں وہ کون سا پتھر ہے جو ہماری ہمت کا منتظر ہے کہ وہ پانی بن جائے؟ یہ نظم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کہیں باہر نہیں، وہ ہمارے اندر ہی ہے، بس اٹھ کر کمر باندھنے کی دیر ہے۔